یہ وہ زمانہ تھا جب نوح کی نسل میں نیکی، سادگی اور اللہ کی یاد ابھی زندہ تھی، مگر دنیا کی محبت آہستہ آہستہ دلوں پر سایہ ڈال رہی تھی۔ انہی لوگوں میں ایک نوجوان تھا جس کا نام حسم بن نوح تھا۔ وہ بچپن ہی سے عام بچوں جیسا نہ تھا۔ وہ شور سے دور رہتا، کھیل کود سے زیادہ سوچ بچار میں رہتا، رات کے آسمان کو دیکھ کر سوال کرتا، درختوں کی سرسراہٹ کو غور سے سنتا، پانی کے بہاؤ میں کوئی راز تلاش کرتا۔ اس کے والد اکثر کہتے کہ یہ بچہ دنیا کے لیے نہیں، اللہ کی نشانیوں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ حسم کے دل میں سمندر کی طرف عجیب کشش تھی۔ وہ گھنٹوں ساحل پر بیٹھ کر لہروں کا آنا جانا دیکھتا رہتا۔ لوگ پوچھتے کہ سمندر میں کیا رکھا ہے، تو وہ مسکرا کر کہتا کہ اللہ کی نشانیاں بہت وسیع ہیں، شاید ان میں میری روح کا جواب چھپا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ سمندر کا سفر کرے، تنہا، بغیر شور، بغیر کسی نیت کے، صرف اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مضبوط لکڑی کی ایک چھوٹی کشتی بنائی۔ اس نے اس کشتی کو عام سفر کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے تیار کیا تھا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو اس کے والد نے اسے دعا دی اور کہا کہ دل مضبوط ہو تو سمندر راستہ دے دیتا ہے۔ حسم نے کشتی میں تھوڑا سا کھانا، پانی، ایک مشل، ایک چھوٹا جال اور ایک لکڑی کی تختی رکھی جس پر لکھا تھا، حسب اللہ لا الہ الا ہو۔ کشتی نے نرم ہوا کے سہارے سفر شروع کیا۔ پہلے 3 دن انتہائی سکون سے گزرے۔ آسمان نیلا تھا، سمندر شفاف، اور ہوائیں محبت سے چل رہی تھیں۔ حسم کبھی ذکر کرتا، کبھی لہروں کی چمک کو دیکھتا، کبھی اپنی روح سے کہتا کہ دیکھ یہ ہے تیرے رب کی دنیا۔ چوتھے دن پانی کے رنگ بدلنے لگے، نیلے پانی میں سبز اور سنہری لہریں اٹھنے لگیں۔ حسم حیران تھا کہ اللہ نے پانی کے اندر کتنے رنگ چھپا رکھے ہیں۔ وہ ہر لمحہ اللہ کے قریب تر محسوس کرتا جا رہا تھا۔ پھر سفر کے 9ویں دن منظر بدلنے لگا۔ پہلے ہوا رکی، پھر سمندر پر عجیب سا بے جان سکون چھا گیا، جیسے سمندر نے سانس روک لیا ہو۔ پھر آسمان پر کالے بادل آئے، مگر طوفان کا شور نہیں تھا۔ یہ خاموش طوفان تھا، لہریں بلند ہوئیں مگر آواز نہیں تھی۔ یہی خطرہ زیادہ تھا، کشتی کو جھٹکے لگنے لگے۔ حسم نے چپو تھاما مگر موجیں اسے اپنی مرضی سے ادھر ادھر پھینک رہی تھیں۔ رات بھر وہ اللہ کا نام لیتا رہا۔ صبح ہوئی تو طوفان کم ہو چکا تھا، کشتی ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ سجدے میں گر پڑا اور شکر ادا کیا۔ اسی شام ایک گہرا سایہ کشتی کے نیچے حرکت کرتا محسوس ہوا۔ کچھ لمحوں بعد اتنی بڑی وہیل ابھری کہ کشتی اس کے سامنے پتے جیسی محسوس ہوئی، مگر وہیل نے اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے بس کشتی کے گرد چکر لگایا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی۔ حسم نے دل میں کہا کہ اللہ جب چاہے خوف کو بھی رحمت بنا دیتا ہے۔ سفر کے دن گزرتے گئے، راتیں لمبی، خاموش اور سوالوں سے بھرپور تھیں۔ حسم کو کئی بار لگتا جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہو، کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، کیا تو مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا؟ اور اسے دل کی گہرائی میں ایک جواب محسوس ہوا کہ جو میری طرف آنا چاہتا ہے میں خود اس کا دل روشن کر دیتا ہوں۔ اس رات وہ دیر تک روتا رہا، کبھی خوف سے، کبھی محبت سے۔ چند دن بعد اس کا سامان ختم ہو گیا، کھانا نہ رہا، پانی بھی بہت کم تھا، مچھلی کئی دنوں سے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ کمزور ہونے لگا۔ ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ رزق تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو نے چاہا تو میں زندہ رہوں گا۔ اسی وقت سمندر میں پرندوں کا جھنڈ اترا۔ پرندوں کی وجہ سے سطح پر چھوٹی مچھلیاں جمع ہو گئی تھیں۔ حسم نے جال ڈالا اور چند لمحوں میں جال مچھلیوں سے بھر گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہا پڑے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ 2 ہفتے بعد اسے ایک جزیرہ نظر آیا، سبز، روشن اور خوبصورت۔ وہ کشتی سے اترا اور حیران ہوا کہ جزیرے کے لوگ بھاگ رہے تھے۔ کچھ زخمی تھے، کچھ بے حد خوفزدہ۔
اس نے ایک بوڑھے سے پوچھا تو وہ بولا کہ جانور ہمارے گاؤں پر حملہ کر رہے ہیں، شاید ہم اللہ کو بھول گئے ہیں اور یہ ہماری سزا ہے۔ قیسم نے کہا کہ اللہ سزا سے زیادہ ہدایت دیتا ہے، مجھے دکھاؤ کہاں مسئلہ ہے۔ وہ جانور طوفان کی وجہ سے اپنے گھروں سے بھٹک گئے تھے اور گاؤں کی فصلوں میں گھس آئے تھے۔ قیسم نے حکمت سے کام لیا، اس نے ایک جگہ آگ جلائی، دھواں بنایا، پھر خاص آوازیں نکال کر جانوروں کو دوسری سمت کی وادی میں لے گیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد گاؤں محفوظ ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اس نے اکیلے کیسے یہ سب کر لیا۔ لوگ اس کے سامنے جمع ہو گئے، روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا تھا مگر تم نے ہمیں اس کی طرف پلٹا دیا۔ وہ سب ایک جگہ بیٹھے، قیسم نے دعا کرائی اور پورا گاؤں اللہ کے سامنے گر پڑا اور توبہ کی۔ گاؤں میں خوشی واپس آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ رہ جاؤ، ہمارے رہبر بن جاؤ، مگر اس نے کہا کہ میں اللہ کا مسافر ہوں، جہاں وہ چاہے گا وہاں رکوں گا، میرا سفر ابھی باقی ہے۔ لوگ اداس ہوئے مگر انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ واپسی کا سفر حیرت انگیز تھا، سمندر پرسکون تھا۔ ایک رات پانی میں عجیب روشنی پھیل گئی، جیسے لاکھوں جگنو پانی کے اندر تیر رہے ہوں۔ پھر اسے دل کی آواز آئی کہ تم نے سمندر میں اللہ کی نشانیاں دیکھ لی ہیں مگر یاد رکھو اصل راز دل میں ہے، پانی میں نہیں۔ وہ رات اس کی روح کے لیے نئی پیدائش تھی۔ جب وہ واپس اپنے قبیلے پہنچا تو اس کا چہرہ نور سے بھرا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے جان لیا ہے کہ نجات طاقت، دولت یا جہازوں میں نہیں بلکہ اللہ کے سہارے میں ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اس کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اترتی گئیں۔ اس نے زندگی بھر لوگوں کو توحید، صبر، شکر اور اللہ کی معرفت کا درس دیا۔ اور یوں قیسم بن نوح کا سمندر والا سفر ختم نہ ہوا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گیا، کیونکہ اس نے سمندر کو نہیں، خود کو پا لیا تھا۔ اور جو خود کو پالے وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔